اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون في السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو معاشرتی زندگی سکھائی ہے، اس کے آداب سکھائے ہیں، اور اس معاشرتی زندگی میں جو چیز نقصان دہ ہوتی ہے ان سے اللہ رب العزت نے روکا ہے، اور جو چیزیں انسان کے لیے مفید ہوتی ہیں ان کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ آپ یہ کیجئے اس معاشرے کے اندر۔ جب انسان مل جل کر زندگی گزارتا ہے، اسے معاشرہ کہتے ہیں، اور وہ ایک گھر بھی ہوگا، وہ ایک کاروبار بھی ہوگا، ایک ادارہ بھی ہوگا، ایک خاندان بھی ہوگا، وہ سب کے لیے وہی اصول ہیں جو اللہ نے اس معاشرتی زندگی کے لیے سکھائے۔ آج بسا اوقات انسان اللہ نے جو قرآن حکیم میں اصول بتائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اصولوں پر عمل کر کے دکھایا سیرت طیبہ میں، جب انسان ان اصولوں کو پس پش ڈالتا ہے، وہی گھر ہوتا ہے، وہی بچے ہوتے ہیں، وہی بیوی ہوتی ہے، وہی در و دیوار ہوتے ہیں، لیکن انسان کی زندگی میں سے سکون اٹھ جاتا ہے جب وہ اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرتا۔ اور پھر جب وہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے لگتا ہے، وہی بچے ہوتے ہیں، وہی بیوی ہوتی ہے، وہی در و دیوار ہوتے ہیں، وہی اللہ سکون عطا فرما دیتا ہے۔ اس میں سے ایک خوبی جو اللہ نے معاشرتی زندگی میں اپنانے کی تلقین فرمائی، جو ابھی آیت تلاوت کی سورہ نساء کی، کہ وہ لوگ بڑی اچھی زندگی گزارتے ہیں، اور اس سے پچھلی آیت میں ہے جنت کی نعمتوں کا ذکر کر کے اللہ نے فرمایا اعدت للمتقین، یہ تمام جنت کی نعمتیں پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ آگے پھر وہ خوبیاں بتائیں اللہ نے کہ کن لوگوں کے لیے اللہ نے جنت کی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خوشی اور تنگی میں خرچ کرتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، اس کے بعد فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، وہ لوگ جو غصے کو بجھانے والے ہوتے ہیں، غصے پر قابو پانے والے ہوتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ اچھے کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جب اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے تو ان کی پھر معاشرتی زندگی بھی ان اصولوں پر عمل کر کے اس بندے کو بھی وہ زندگی اچھی لگتی ہے۔ اور اس میں اہم ترین چیز، آج جو انسان اپنے گھریلو زندگی کے اندر اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، وہ انسان آج کامیاب اور پرسکون زندگی گزار لیتا ہے۔ اور جو انسان اپنے غصے میں آ کر بیوی پر، بچوں پر، خاندان والوں پر، رشتہ داروں پر اپنا غصہ نکالتا ہے، زبان سے بول کر، اپنے اعمال سے، تو ایسی صورت کے اندر وہ انسان اسی گھر کے اندر بے سکون ہو جاتا ہے، خود محسوس کرتا ہے بے سکونی، لیکن بس اوقات وہ اس وجہ تک نہیں پہنچ پاتا کہ وجہ کیا ہے، گھر میں ہوا کیا ہے۔ یہی غصہ بہت سے گھروں کو تباہ کر چکا۔ بالکل نو بیاتہ دلہا دلہن، چند ہفتے چند مہینے شادی کو ہوتے ہیں، یہی غصہ گھروں کو اجاڑ دیتا ہے۔ بچے بس اوقات جوان ہو جاتے ہیں، اور یہی غصہ ماں کا، باپ کا، بچوں کا، یہی غصہ ان اولاد کو ماں باپ سے دور کر دیتا ہے، کبھی معاشرے کو توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ پھر انسان بعد میں پچھتاتا رہتا ہے، یہ انسان کی عادت ہے، غصے میں سب کچھ کر لیتا ہے، بعد میں پچھتاتا ہے
یہ ایک فطری اصول ہے اللہ کا، اسی لیے کہا کہ پہلے غصے پر قابو پا لو۔ جتنے معاشرے میں لوگ ہوتے ہیں اپنی زندگی کا پیچھے مڑ کر ایک ایک ورق پلٹ کر انسان دیکھے تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اول الغضب جنون وآخرہ ندم۔ میں نے کہا کہ انسان اپنی زندگی کا ایک ایک ورق پلٹ کر دیکھے، ایک ایک واقعہ ذہن میں لائے اور پھر اس جملے کا ترجمہ ذہن میں رکھے کہ اول الغضب جنون وآخرہ ندم۔ غصے کا پہلا حصہ پاگل پن ہوتا ہے اور غصے کا آخری حصہ شرمندگی ہوتی ہے۔ بڑے بڑے عقل مندوں کو دیکھا، بڑے بڑے جیداروں کو دیکھا، بالآخر ندم، شرمندگی، پشیمانی۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آخر انسان اس کیفیت سے کیسے بچے؟ ماہرین نفسیات کو یہاں تک لکھتے ہیں کہ غصے میں جو شخص ہوتا ہے اس میں اور پاگل شخص میں کوئی فرق نہیں ہوتا سوائے ایک فرق کے، کہ جو بیچارہ پاگل شخص ہوتا ہے، دیوانہ، اس کو آگے کے خیر اور شر کی کوئی تمیز نہیں ہوتی، بس توڑ دو، پھوڑ دو، مار دو، پیٹ دو، بیچارہ ذہنی مریض۔ اس میں اور غصے والے شخص میں کوئی فرق نہیں ہوتا سوائے ایک فرق کے۔ ماہر نفسیات نے وہ فرق لکھا کہ جو دیوانہ ہوتا ہے بیچارہ ذہنی مریض، اس کی عقل تھوڑی دیر بعد واپس آنے والی نہیں ہوتی، لیکن جو غصے میں شخص ہوتا ہے اس کی عقل تھوڑی دیر بعد واپس آ جاتی ہے۔ پھر وہ آتا ہے جامعہ شفیہ کے دارالافتاء میں، مفتی صاحب سے کہتا ہے وہ غصے میں نے جھگڑا ہو رہا تھا، بیوی کو 3 طلاقیں دے دیا، باپ فرمائیں کیا کروں؟ مفتی صاحب کہتے ہیں ہو گئی 3 طلاقیں، غصے میں ہو جاتی۔ مفتی صاحب آپ نہیں سمجھتے، میں بہت سخت غصے میں تھا، مجھے کچھ نہیں پتا تھا، بس میں نے کہہ دیا۔ مفتی صاحب پھر کہتے ہیں کہ وہ ہوگی طلاق 3 طلاقیں۔ پھر وہ اصرار کرتے ہیں مفتی صاحب میں نے غصے میں طلاق دی تھی۔ پھر مفتی صاحب پیار سے سمجھاتے ہیں کہ نہیں، غصہ میں ہی طلاق دی جاتی ہے، لوگ غصے میں ہی طلاق دیتے ہیں، خوشی میں کوئی طلاق نہیں دیتا کہ جاؤ آج تم نے بریانی بہت اچھی بنائی تھی، کباب بہت اچھے بنائے تھے، میں تمہیں 1 طلاق دیتا ہوں، کوئی نہیں کہتا، غصے نہیں ہوتا۔ اور پھر ہمارے نوجوان طبقے میں خاص طور پر جو شادی شدہ نوجوان طبقے ہیں، اولاد ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، پھر بھی وہ جب بھی بولتے ہیں تو 3 طلاقیں بولتے ہیں، جیسے لاکھوں لفظ ہیں اردو میں اور زبانوں میں بولنے والے، غصے کے اندر 1 طلاق ہی رہ گیا بولنے والا لفظ۔ ہمارے معاشرے میں سمجھانے والے بھی ہمارے ماں باپ، ہمارے بڑے، ہمارے اساتذہ، ہمارے خطباء، علماء، سب نوجوانوں کی اس بارے میں ذہن سازی نہیں کر پاتے کہ طلاق کتنی بری چیز ہے۔ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، کہ اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ چیز، بغض کا لفظ آیا، ان ابغض عند اللہ، کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اللہ کے نزدیک وہ طلاق ہے۔ جب اللہ کو ناپسند ہے تو اس میں خیر کہاں سے ہو سکتی؟ اس لیے اللہ نے اس کو ناپسند قرار دیا کہ اس سے انسان کے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے اس لفظ کو بولنے سے نوجوانوں کو سمجھایا جائے، بچوں بچیوں کو سمجھایا جائے، ہر وقت اس کیفیت سے بچیں۔ اور پھر غصے میں آ کر خود فیصلے نہ کریں، خود فیصلے نہ کریں۔ ہمارے معاشرے میں بڑی بیماری ہے گھریلو زندگی کے اندر کہ ہمارے جوان بچے اور بچیاں جب شادی کرنے کا وقت آتا ہے تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے، ہمیں فیصلہ کرنے دیں، ہم جوان ہیں، پڑھے لکھے ہیں، آپ دونوں ماں باپ نے تو نہیں زندگی گزارنی، چنانچہ اپنی مرضی سے شادی کریں گے۔ اور دائیں بائیں جو ماں باپ چیزیں دیکھتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے۔ اس کی وجہ بھی ہے ایک کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبک الشیء یعمی ویصم، اور مستند حدیث بخاری کی، حبک الشیء یعمی ویصم، کسی چیز کی محبت انسان کو بہرا اور اندھا کر دیتی، پھر وہ نہ کوئی بات سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، اس کو اس لڑکی کے اندر اس کے خاندان میں کوئی عیب نظر نہیں آتا نوجوان کو، کیونکہ اس کا قلبی تعلق ہوتا ہے
اور ماں باپ جب اس رشتے کو دیکھتے ہیں وہ بہت ساری باتیں دیکھتے ہیں. تو ہمارے ہاں معاشرے میں ایک یہ کیفیت آ گئی کہ جب شادی کرنے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت بھی یہ نوجوان غصے میں ہے اور کہتا میں نے وہیں شادی کرنی ہے، اور اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے. عیوب سے عیوب اس کو عیب نظر نہیں آتے کسی کے. پھر اس کے بعد جب غصے میں اس رشتے کو توڑنا چاہتا ہے تب بھی غصے کو استعمال کرتا ہے اور خود فیصلہ کرتا ہے. اللہ نے اس وقت بھی سمجھایا کہ گھریلو زندگی میں جب غصہ آ جائے میاں بیوی کو تو خود فیصلہ نہ کرے. دیکھیے وہ خالق ہے نا، وہ خالق ہے. میاں بیوی تیز غصے میں وہ پیک پہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، کیا فیصلہ کریں گے؟ منفی فیصلہ کریں گے نا، نیگیٹو فیصلہ کریں گے، مثبت کی تو توقع ہی نہ رکھے ان سے. دونوں غصے میں بھرے ہوئے. اور ہمارے معاشرے میں یہ دوسری خرابی یہ ہے کہ دلہا اور دلہن میاں بیوی جب ناچاقی ہوتی ہے خود فیصلہ کرتے ہیں غصے میں آ کر. یہ ایک اور غلطی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کیا رہنمائی کی؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 35. جب گھریلو زندگی کے اندر غصے کی وجہ سے انسان توڑ دیکھے نا کہ اب یہ رشتہ ٹوٹنے کی حد تک ہو رہا ہے اور درمیان میں دراڑ آ رہی ہے، ماں باپ کو اندازہ ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں دیر نہیں کرنی چاہیے. دونوں نوجوان بچے اور بچیوں کو سورہ نساء کی آیت نمبر 35 کی تلاوت کروانی چاہیے، اس کا ترجمہ پڑھانا چاہیے. خالق نے بتایا کیا طریقہ ہے اب اس چیز کا. خالق نے طریقہ یہ بتایا ہمیشہ، اور بڑوں کو بھی متوجہ رہنا چاہیے. ہمارے بڑے بھی بسا اوقات ہمارے بزرگ معاشرے کے اپنے دامن کو جھاڑ کے ایک طرف ہو جاتے ہیں کہ میں نے اس مسئلے میں نہیں بولنا، پڑھوں گا تو برائی آئے گی میرے سر میں، کیا فائدہ. وہ بزرگ بھی ایک طرف ہو جاتے ہیں حالات کو دیکھتے ہوئے. حالانکہ بزرگوں کو بھی یہ آیت نمبر 35 تلاوت کرنی چاہیے اور گھروں کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے اس آیت کو پڑھنا چاہیے. خالق نے بتایا ہے. میں ترجمہ کرنے لگا ہوں اس آیت کو پڑھ کر. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ نساء کی اس آیت 35 میں وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. اگر غصوں میں سارے آ گئے میاں بیوی اور گھر کے اندر کشیدگی کی کیفیت آ گئی تو اب اس کا حل کیا؟ اللہ نے خالق نے بتایا ہے. ان خفتم شقاق بینہما، اگر تمہیں ڈر ہو ان دونوں میاں بیوی کے درمیان جدائی کا، شقاق پھٹن کا، جدائی کا، جب یہ دیوار ٹوٹنے والی ہے. ان خفتم شقاق بینہما، اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان جدائی کا ڈر ہو فابعثوا حکما من اہلہ، تو بھیجو ایک حکم فیصلہ کرنے والا من اہلہ، لڑکے والوں کی طرف سے، وحکما من اہلہا، اور ایک حکم فیصلہ کرنے والا بزرگ، کوئی دیانتدار، کوئی متحمل مزاج بندہ فیصلہ کرنے والا، وہ لڑکی والوں کی طرف سے مقرر کرو. ان یریدا اصلاحا، اگر یہ دونوں صلح چاہتے ہوں گے، یوفق اللہ بینہما، اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت اور صلح عطا فرما دے گا. ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ خوب جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے. آپ نے محسوس کیا یہاں پھر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میاں بیوی آپس میں فیصلہ کریں، غصوں میں خود فیصلے کریں. گھر جو آج ٹوٹتے ہیں، رشتے جو آج ٹوٹتے ہیں، نوجوان بچے اور بچیاں جب متحمل مزاج لوگوں کے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایک بندہ جھگڑنے والا ادھر سے لے لو، ایک بندہ جھگڑنے والا ادھر سے لے لو، نہ، اللہ نے کہا حکم، فیصلہ کرنے والا دونوں کی طرف سے لو. فیصلہ کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ جو خود غصے میں نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحكم وهو غضبان، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ کوئی بندہ فیصلہ نہ کرے اس حال میں کہ وہ غصے میں ہو. ادھر لڑکے والوں کی طرف سے بھی ایسے بندے کو چن کے منتخب کرنا جو دوسرے کو سیدھا کر دے، اور ادھر سے لڑکی والے بھی ایسے بندے کو منتخب کریں جو ان کو سیدھا کر دے. نیت صلح نہ ہو، نیت دوسرے کو ذلیل کرنا ہو، رسوا کرنا ہو، ایک دوسرے کو دبانا ہو، پھر اس میں اللہ خیر کیسے دے گا؟ وہ جو بندے بھیجے جائیں وہ بھی صلح جو قسم کے ہوں، باتیں سننے والے ہوں. اور یقین جانیں
90% 100 کیس ہونا اگر 90% میں اس آیت پر عمل کیا جائے نا تو ایسی صورت میں اندر سے چھوٹی چھوٹی باتیں نکلتی ہیں. اس نے مجھے یوں کہہ دیا تھا, اس نے فلاں وقت میں مجھے یوں کہہ دیا تھا, لڑکی کہتی مجھے یوں کر دیا تھا, مجھے یوں ذلیل کیا تھا, مجھے فلاں کر دیا تھا. چھوٹی چھوٹی باتیں جو پہاڑ بن جاتی ہیں اور دونوں کے درمیان جدائی کی وجہ بنتی ہیں. اور جب یہ دونوں بزرگ باتوں کو سنتے ہیں, متحمل مزاج جن کو اللہ نے حکم کہا, جب یہ دونوں باتیں سنتے ہیں پھر دونوں ضمانت دیتے ہیں. اہم بندے ہوتے ہیں دونوں طرف کے. بس جی ہم اپنے بیٹی کے بارے میں ضمانت دیتے ہیں, آئندہ آپ کو اس سے شکایت نہیں ہوگی انشاءاللہ. اور لڑکے والے کی طرف سے جو بندہ گیا ہوتا وہ کہتے ہیں جی ہم لڑکے کی ضمانت دیتے ہیں, اب انشاءاللہ یہ باتیں نہیں ہوا کریں گی اس گھر میں. جب دونوں جڑ کر بیٹھیں گے تو ایسی صورت میں اللہ نے کہا ان یریدا اصلاحا, اگر دونوں صلح چاہتے ہوں گے, یوفق اللہ بینہما, اللہ ان کے درمیان موافقت ڈال دے گا. یہ اللہ نے اپنی ذمہ داری لی ہے نا. پھر یہ نہیں کہا ایسا کرو تو موافقت ہو جائے گی, صلح ہو جائے گی. نہیں, اللہ کیا کہتا میں موافقت کر دوں گا انہیں. جب اللہ کے کہنے کے مطابق انسان گھریلو زندگی کو بناتا ہے پھر اللہ فیصلے کرتا ہے خیر کے. اور جب بندہ خود اپنے عمل سے اللہ کے احکام کو توڑ کر اپنی گھریلو زندگی کو برباد کرتا ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر اللہ اور دور ہو جاتا ہے اس بندے سے. آج وقت کا بہت بڑا تقاضا کہ بچوں بچیوں کے حالات پر نظر رکھی جائے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب ماں باپ اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں, آگے اولاد میں بھی یہ چیز آتی ہے. اور اگر اولاد کے سامنے ماں باپ ایک دوسرے پر غصے کا اظہار کرتے ہوں, ہر وقت بول چال بند, اور کبھی جناب غصے میں آئے تو چیزیں توڑ رہے, کبھی غصے میں آ رہے بے عزت کر رہے, یہی مزاج پھر بچے سیکھ لیتے ہیں. آئندہ زندگی میں بھی پھر یہی ہوتا ہے. آج وقت کا بہت بڑا تقاضا کہ ماں باپ کو بالفعل اختلاف ہوتا ہے, اس وقت کیا کرنا چاہیے, اس کے لیے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ غصہ انسان کے اندر ہونا چاہیے. غصہ نہ ہونا یہ انسان کا عیب ہے. انسان کے اندر غصہ ہونا یہ انسان کی خوبی ہے. مرد کے اندر بھی غصہ ہونا چاہیے, بیوی کے اندر بھی غصہ ہونا چاہیے, لیکن وہ اچھا والا غصہ ہونا چاہیے, برے والا غصہ نہیں ہونا چاہیے. جو غصے کی تعریف ماہر نفسیات نے اس کی جو ڈیفینیشن بیان کی نا کہ غصہ ہوتا کیا ہے, تو ماہر نفسیات لکھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان خلاف مزاج بات دیکھے, خلاف اصول بات دیکھے, تو اس کی طبیعت میں جو شدت پیدا ہوتی ہے اسے غصہ کہتے ہیں. عربی میں اس کو غضب کہتے ہیں, قوت غضبیہ, غصہ. اور اس کا جو اپوزٹ, اس کا جو الٹ ہے کہ اگر انسان کے سامنے خلاف مزاج بات ہوتی رہے اور خلاف اصول بات ہوتی رہے, اس انسان کے اوپر کچھ اثر ہی نہیں ہوتا, تو ایسی کیفیت کو عربی میں جبن کہتے ہیں, جیم با نون, جبن. اور اس کیفیت سے یعنی غصہ بالکل ہو ہی نہ بندے میں, بس یعنی جو مرضی ہوتا رہے, اس کو کچھ نہیں ہوتا, اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا, اس کو عربی میں جبن کہتے ہیں. اور یہ اتنی بری چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے نا, اس میں سے ایک یہ جبن ہے. اللہم انی اعوذ بک من الجبن والبخل والکسل. اس میں 7-8 چیزیں ہیں, اس میں ایک چیز یہ بھی ہے اللہم انی اعوذ بک من الجبن, اے اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اتنی بری چیز ہے, اس لیے کہ جن ماں باپ کے اندر یا جن انسانوں کے اندر جبن, بزدلی ہوتی ہے, وہ کبھی کامیاب باپ نہیں ہو سکتا, اور کبھی وہ کامیاب ایڈمنسٹریٹر نہیں ہو سکتا, وہ کبھی کسی ادارے کا سربراہ اچھا نہیں ہو سکتا. جس انسان کے اندر بزدلی ہو, یعنی کچھ ہوتا رہے, اس کے مزاج کے اندر کوئی چیز پیدا ہوتی ہی نہیں, ایسی صورت میں نہ وہ ماں باپ تربیت کر سکتے ہیں بچوں کی, نہ وہ شخص اپنے اداروں کے اندر کمانڈ رکھ سکتا ہے, نہ اس کے اندر حالات قابو پانے کی صلاحیت ہوتی ہے. غصہ ہونا انسان کے اندر اچھا ہے. اور یاد رکھ لیجئے گا کہ جب انسان کے اندر غصہ ہوتا ہے اس کے اندر شجاعت ہوتی ہے, بہادری ہوتی ہے. جب انسان کے اندر غصہ ہوتا ہے تو اس کے اندر عدالت ہوتی ہے, انصاف کرنا ہوتا ہے.
یہ وہ غصہ جو اچھا والا غصہ ہے وہ شجاعت اور بہادری میں تبدیل ہوتا ہے. جو اچھا والا غصہ ہے وہ عدالت میں انصاف کرنے کے لیے ہمت چاہیے، ایک قوت غضبیہ چاہیے تاکہ وہ انسان اس کو نافذ کر سکے. بزدل انسان نہ اس کے اندر شجاعت ہوتی ہے نہ اس کے اندر عدالت ہوتی ہے، انصاف بھی وہ نہیں کرتا، بہادری تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ کوئی آیت پورے قرآن مجید میں، کوئی حدیث پورے ذخیرہ حدیث میں اسی بندے کو نہیں مل سکتی کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ اچھا انسان وہ ہوتا ہے جس میں غصہ نہ ہو. کوئی آیت، کوئی حدیث نہیں کہ اچھا انسان وہ ہوتا ہے جس میں غصہ نہ ہو. کوئی حدیث، کوئی آیت نہیں. اور یہ والی جو آیت ابھی شروع میں نے تلاوت کی خطبے کے شروع میں، وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الکاظمین الغیظ، وہ لوگ کہ جو غصے کو بجھانے والے ہوتے ہیں، غصے پر قابو پانے والے ہوتے ہیں. دیکھیے آگ ہو تو اس کو کہا جائے گا نا بجھائیں. اگر آگ ہو ہی نہ تو بجھانے کا کیا مطلب؟ آگ جل ہی نہیں رہی، وہ بندہ کہہ رہا بجھاؤ. معلوم ہوا آگ ہوگی تو اسے بجھائیں گے نا، غصہ ہوگا تو اسے بجھائے گا نا. معلوم ہوا ایک مومن کے اندر غصہ ہونا چاہیے جو اس کی عدالت اور شجاعت کا سبب بنے، بہادری کا سبب بنے. اب اچھا غصہ کیا، برا غصہ کیا؟ میں نے غصے کی تعریف بتائی. غصہ کہتے ہیں خلاف مزاج، خلاف اصول کوئی بات دیکھے تو انسان کی طبیعت کے اندر جو شدت آتی ہے اسے غصہ کہتے ہیں. اب اگر یہ غصہ آئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ٹوٹتا دیکھ کر، حق بات کے خلاف ہوتا دیکھ کر غصہ آئے، یہ غصہ اچھا ہے. ایسا غصہ انسان میں ہونا چاہیے، لیکن اس غصے پر عمل کرنا ہوگا نبوی طریقے سے. پھر اس میں انسان کا نفس بیچ میں نہ آ جائے. مجھے غصہ آئے یا اچھا والا غصہ آئے، اب جو میں جو چاہے کروں، جو میرے جی میں آئے وہ میں کروں، جو جی چاہے وہ میں کروں. اس سے پھر بچنا ہوگا اس انسان کو. یہاں پھر غلطی ہو جاتی ہے. اچھے غصے پر برے طریقے سے عمل کریں گے، گھریلو زندگی تباہ ہو جائے گی انسان کی. اچھے غصے پر نبوی طریقے سے عمل کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اچھا والا غصہ آتا تھا. اور برا والا غصہ کیا ہوتا ہے؟ اپنا ذاتی مزاج، ذاتی اصول، ذاتی مفاد کے خلاف ہوتا دیکھ کر غصہ آئے، اس غصے کو قابو پانا ہے، اس پر بڑے طریقے سے عمل کرنا ہے. یہ نقصان دہ غصہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا والا غصہ آتا تھا. کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصے میں منہ سرخ، لال سرخ ہو جاتا. جامع ترمذی کی ابواب القدر کی پہلی روایت کا مطالعہ کیجیے. ابواب القدر جہاں تقدیر کا بیان ہے، اس کی پہلی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر سے باہر نکلے تو بعض صحابہ تقدیر کے بارے میں جھگڑ رہے تھے کہ انسان کی قسمت کیسی ہوتی ہے، ہماری قسمت ہے نہیں ہے، تقدیر میں کیا لکھا تھا فلاں، آپس میں الجھ رہے تھے. اور تقدیر کے بارے میں الجھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. انسان تقدیر کے معاملات کو نہیں سمجھ سکتا. لیکن وہ صحابہ جھگڑ رہے تھے تقدیر کے مسئلے پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا اور فرمایا کئی بار، کیا میں اس لیے بھیجا گیا ہوں؟ کیا میں نے تمہیں یہ سب کچھ یہ سکھایا ہے میں نے؟ اس وقت راوی پتہ کیا کہتا، الفاظ میں حدیث کے سنانے لگا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا غصہ آیا. صحابی اس حدیث میں کہتے ہیں کأنما فقی فی وجنتیہ الرمان. ترجمہ کرنے لگا، کأنما فقی فی وجنتیہ الرمان، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں انار نچوڑ دیا گیا تھا. اتنا چہرہ لال سرخ ہو گیا غصے سے. اللہ نے جس چیز سے منع کیا کہ دیکھو تقدیر کے بارے میں زیادہ مت، اندر گہرائی میں مت جاؤ، یہ کیوں گئے؟ اتنے ناراض ہو گئے اللہ کے حکم کے خلاف دیکھ کر. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی، یہ بھی جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنی ذات کی وجہ سے کبھی بھی انتقام نہیں لیا، کبھی غصے میں نہیں آئے.
اپنی ذات کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غصہ نہیں آیا۔ ساتھ ہی اسی حدیث میں فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ ہاں اگر حق کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف ہوتا دیکھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا، پھر شدید غصہ آتا تھا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل بھی فرماتے تھے، اس معاشرے کو، اس ماحول کو درست کرنے کے لیے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ غصہ کرنے کا دیکھنا ہوتا تھا کہ کس بندے پر غصہ کیا جائے، کس پہ نہ کیا جائے۔ صحابہ سے جو قریب ہوتے تھے صحابہ، ان سے چھوٹی چھوٹی بات ہوتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلاف شرع کوئی بات، خلاف ادب کوئی بات چھوٹی سی ہوتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوتے تھے۔ ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان بھائی کو نہیں چاہیے کہ وہ 2 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے بات چیت کو روکے، نہیں، بات چیت جاری رکھنی چاہیے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 صحابہ غزوے میں پیچھے رہ گئے، عبداللہ ابن رواحہ، ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ۔ کئی ہفتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، 50 دن 50 راتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے بات نہیں کی، یہاں تک کہ پھر آیات نازل ہوئی وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، ان کی برات کی باتیں نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات چیت شروع کی۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر ذاتی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصے میں آ کر میاں بیوی کا آپس میں بات چیت کو بند کرنا یہ معمول ہو چکا۔ 1 مہینے سے بیوی سے بات نہیں کی، وہ جو مجھے تو 6 مہینے ہو گئے بیوی سے بات نہیں کی، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ یہ چیزیں نقصان دہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات چیت بند کرتے تھے تربیت کے لیے، دشمنی کے لیے نہیں، غصے میں نہیں، تربیت کے لیے۔ اگر سمجھے انسان کہ میں اپنے بچے سے اگر بات کرنا بند کروں گا چند گھنٹے کے لیے، 1 دن کے لیے، تو اس پر اثر ہوگا اور یہ بات چھوڑ دے گا، بری بات یا برا کام چھوڑ دے گا، ضرور انسان تربیت کے لیے ہلکی پھلکی بات چیت بند کرنے کی طرف آ سکتا ہے۔ اسی طرح نوجوان بچوں پر ہاتھ اٹھانا غصے میں آ کر، اس سے بچنے کی بہت کیفیت ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنی کسی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی بچے کو ساری زندگی نہیں مارا، کبھی نہیں ہاتھ اٹھایا۔ آخر یہ بھی تو سنتیں ہیں زندگی کی۔ آج انسان وقت کے تقاضوں کے مطابق اگر بالفرض غصہ آ جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غصے پر قابو پانے کے طریقے بتائے، بڑے آسان طریقے۔ اگر برا والا غصہ آ جائے تو کیا ہو؟ ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بنیادی بات سمجھائی کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وہ خاموش ہو جائے۔ اذا غضب احدکم فلیسکت، جب غصہ آئے تو خاموش ہو جائیے گا۔ یہ بھی نہیں کہ 6 مہینے خاموش، نہ، وہ تو نفسیاتی مریض بن جائے گا بیچارہ، وقتی طور پر خاموش ہو جائے۔ پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ غصہ جو انسان کو آتا ہے یہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، اسے چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے، اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ 2 باتیں ہو گئی، جب غصہ آئے خاموش ہو جائیے۔ نمبر 2، غصہ آئے اعوذ باللہ پڑھ لیجئے، لا حول پڑھ لیجئے۔ پھر تیسرا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اذا غضب احدکم فلیضطجع والا فلیجلس۔ مشکات باب الغضب میں یہ روایت موجود، اگر غصہ آئے تو کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اپنی پوزیشن چینج کر لے، اس کے غصہ ختم ہو جائے گا، کمی ہوگی۔ نمبر 4 طریقہ نبی صلی اللہ، آسان طریقے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا غضب احدکم فلیتوضا، جب غصہ آئے کسی انسان کو اسے چاہیے وضو کر لے۔ غصے میں انسان کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے، چہرہ گرم ہو جاتا ہے، تپ جاتا ہے، یہ انسان وضو کرے گا، پانی کے چھینٹے مارے گا، اس کا بلڈ پریشر کم ہوگا۔ اور پھر جب غصے پر نبوی طریقے سے انسان عمل کرے گھریلو زندگی کے اندر، تو اگلی بات بڑی توجہ سے سننے والی کہ جب انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنے غصے پر قابو پائے گا تو غصہ جب ٹھنڈا ہو جائے گا تو اس کے بعد اللہ اس کے دل میں اس مسئلے کا حل اللہ ڈالے گا جس مسئلے کی وجہ سے اس کو غصہ آیا۔ یہ کر کے دیکھنے کی بات ہے کہ اللہ وہ حل ڈالے گا اس چیز کا جس کی وجہ سے غصہ آیا تھا، لیکن
اس غصے کے اندر زبان چلا چکا